تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کی زندگی میں نے غالباً کسی گزشتہ خطبہ میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ حضور صاحب کا دوسرے نمبر پر بیعت کرنے والا جو وجود تھا، ظاہر ہے کہ وہ صاحب علم آدمی تھا، حضور صاحب کا بہت قریبی تھا. حضور صاحب کی کہنے کے مطابق انہوں نے دوسرے نمبر پر بات کی تھی حضور صاحب کی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. یعنی پیر سراج الحق صاحب اپنی کتاب جو ہے تذکرۃ المہدی اس کے صفحہ 158 پر لکھتے ہیں، عباس علی کہنے لگے کہ سچ تو یہ ہے کہ مولویوں کے پاس تو حیات مسیح کی کوئی دلیل نہیں، اور حضرت مرزا صاحب کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں یہ شخص دوسرے نمبر پر بیعت کرنے والا تھا حضور صاحب کی، اس کے باوجود بھی یہ فرما رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اس زمانے میں کہ مولویوں کے پاس حیات مسیح کے اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایت نہیں ہے قرآن کریم کی، یعنی اس میں وہ جھوٹے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کے پاس اپنے دعویٰ مسیح موت کی سچائی کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. تو وہی میں نے شروع میں سوال اٹھایا ہے کسی اپنے مخالف کے لیے، یعنی قبرستانی احمدیوں کے لیے بھی، اگر کوئی مخالف آپ پر یہ سوال کر دے کہ مرزا غلام صاحب کا دعویٰ مسیح موت تھا، تو ہم تو مانتے ہیں ان کو بھی سچے تھے، وہ مسیح موت تھے، ان کا دعویٰ سچا تھا. لیکن اگر وہ کوئی آپ سے دلیل مانگے حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مسیح موت کی سچائی کے لیے، تو آپ کیا پیش کریں گے ان کے آگے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بلکہ کہ جب ہم باریک بینی سے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشگوئی کے جو اصل مصداق ہوتے ہیں، موعود پیشگوئیوں کی حقیقت اور فلسفی ان پر ہی منکشف ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ بات. اور یہی انکشاف پیشوں کے حوالے سے ان کے کسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا بھاری ثبوت ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر یہودیوں میں ایلیا سے متعلق جو پیشگوئی تھی، اس کی حقیقت حضرت مسیح سے پہلے ان کے کسی نبی، کسی فقیر اور کسی ملہم پر نہ کھلی. یہودیوں کا برابر یہی عقیدہ رہا کہ ایلیا نبی بذات خود بجسم عنصری دنیا میں آئے گا، حتیٰ کہ آخر کار حضرت مسیح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ سربستہ راز کھول دیا کہ ایلیا نبی کے دوبارہ آنے سے مراد اس کے کسی ہم صفت اور ہم خوبو کا آنا ہے جو یحییٰ نبی ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو مسیح موت کی پیشگوئی بیان فرمائی تھی، 13 صدیوں تک امت محمدیہ میں پیشگوئی مسیح موت کی حقیقت سے سب مسلمان لا علم رہے، حتیٰ کہ مجددین بھی آئے ہر 100 سال کے بعد، وہ بھی لا علم رہے. 13 صدیاں امت محمدیہ میں بڑے بڑے ولی کتب پیدا ہوئے، صاحب الہام لوگ تھے، وہ بھی لا علم رہے اس حقیقت سے، اس بات سے، پیشگوئی مسیح موت کی حقیقت سے وہ بھی لا علم رہے. اور یہی لا علمی اور لا علمی میں یہی وہ سمجھتے رہے، اور پوری امت مسلمہ بھی یہ سمجھتی رہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، جو بن باپ پیدا ہوئے تھے، جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، اور جنہیں اللہ تعالیٰ زندہ بجسم عنصری آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا. سامعین کرام، تا وقت کے 14ویں صدی ہجری کا سر آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی حقیقت اور فلسفی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر کھول دی. اور اس انکشاف کے نتیجے میں آپ علیہ السلام نے وفات مسیح ثابت کر کے عیسائیوں اور لا علم مسلمانوں کو حیات مسیح کے حوالے سے لاجواب اور ساکت کر دیا. میں پھر یہاں کہتا ہوں کہ جب بھی میں اپنے مخالفوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مسیح موت کی سچائی کے لیے کوئی ثبوت دیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ 100 سال ہو گیا، آپ دیکھیں اپنے علماء سے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی 30 آیات نکال کر ہم سب سے پہلے حیات مسیح کا جو جھوٹا عقیدہ ہے اس کو ہم غلط ثابت کرتے ہیں، سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب کی وفات ثابت کر کے. یعنی
حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مسیح موت کے سلسلے میں ہم سب سے پہلے حیات مسیح عیسی ابن مریم کے باطل عقیدے کو قرآن کریم سے جھوٹا ثابت کر کے لوگوں کو پھر مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ مسیح موت کی طرف بلاتے ہیں. تو یہی مرزا غلام صاحب کی سچائی کا ثبوت ہے، یا ان کے دعویٰ مسیح موت کی سچائی کا سب سے بڑا اور بھاری ثبوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر نزول مسیح عیسی ابن مریم کی جو حقیقت ہے آسم کی نے پیش ہوئی فرمائی امت کے آگے، اس کی حقیقت، اس کی فلسفی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر کھولی. اور دراصل اگر دیکھا جائے تو جو مدعی مسیح موت تھے، یعنی حضرت مرزا غلام صاحب، ان کے اپنے دعویٰ مسیح موت کی دراصل سب سے بڑی سچائی کا ثبوت یہی تھا. ہمیں چاہیے سامعین کرام کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رویے سے ہمیں یہی باتیں ملتی ہیں کہ ہم بھی اپنے اختلافی معاملات میں حضرت مرزا غلام صاحب کی اسی سنت اور اس کی رویے کی پیروی کریں، اس کو فالو کریں. مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا حوالہ دے دیتا ہوں. اس حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب مدعی مسیح موعود نے 1891 میں بامقام دہلی مورخہ 2 اکتوبر 1891 کو اپنے ایک اشتہار میں اس زمانے کے جو علماء اسلام تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا. یعنی ایک اشتہار میں، یہ جو اشتہار ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں، آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. ایک مفصل اشتہار ہے. تو حضور صاحب فرماتے ہیں مخاطب کر کے عالم اسلام کے جو علماء تھے ان کو، یعنی آپ فرماتے ہیں تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو. یہ نہیں کہا حضور صاحب نے میرے دعوے مسیح موت کے حوالے میں بحث ہو، پہلے فرماتے ہیں تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو، اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا. حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا. پس حضور صاحب فرماتے ہیں پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں اب ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں. سامعین کرام، اور میرے مخالف احمدی جو بھائی ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں حضور صاحب کا اپنے دعویٰ مسیح موعود کے حوالے سے جو آپ کی سنت اور آپ کی جو رویہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے درمیان جو ہمارا کوئی اختلافی مسئلہ ہے اس کو اسی سنت اور اسی رویے کی روشنی میں حل کریں. پیش ہوئی مسیح موت کے حوالے سے اس وقت جماعت احمدیہ میں ایک اختلاف پڑا ہوا ہے، اور اس عاجز نے دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر، اللہ تعالیٰ سے انکشاف کے بعد، کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسیح موعود قطعی طور پر جھوٹا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں جس ذکی غلام، جس نشان رحمت کی، جس مسیح موعود کی محمدی مریم کو بشارت دی تھی، اللہ نے وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا، دی ہی نہیں ان کو. اور اس حوالے سے آپ لوگ نیوز نمبر 160 پر وہ تمام الہامات 13 مبشر الہامات میں نے وہ درج کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ وہ الہاموں کو اللہ بشارت دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب کسی نبی کے گھر میں، کسی ولی کے گھر میں اللہ تعالیٰ کسی غلام کی بشارت دیتا ہے تو بشارت کے وقت وہ غلام اس کے گھر میں پیدا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں. حضرت ابراہیم صاحب
اور آپ کے بیٹوں کا ذکر ہے. حضرت ذکر علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے یحییٰ پیدا فرمایا تھا، اس کا ذکر ہے بشارت کا. موسی مریم علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے ذکی غلام کی خبر پہلے دی، پھر اس کے بعد پھر اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے طور پر اس ذکی غلام کو پیدا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ جب کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ تعالیٰ کسی غلام کی بشارت دیتا ہے، وعدہ دیتا ہے، تو بشارت اور وعدہ کے وقت وہ غلام اس کے گھر میں نہیں ہوتا، بشارت اور وعدہ کے بعد پیدا ہوتا ہے. جب ہم محمد مریم مرزا غلام احمد صاحب کے الہامی کلام جو ذکی غلام کے حوالے سے آپ پر نازل ہوا، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ 13 مبشر الہام ہیں، تو سب الہاموں میں اللہ بشارت دے رہا ہے. اور یہ الہامات جو بشارت پر مشتمل ہیں، ان کا سلسلہ 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک بشارت ہوتی رہی تو اللہ نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہی نہیں تھے. ان کے گھر میں یعنی 14 جون 1899 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آخری لڑکا پیدا ہوا، ان کا صاحبزادہ مبارک احمد ان کا نام رکھا گیا. اس کے بعد پیدا نہیں ہوا، اور 8 غلام کے حوالے سے بشارتیں نازل ہوں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان کا وہ لڑکا جو اس وقت جماعت احمدیہ میں دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے مسلم موعود کا ہونے کا، جماعت اس کو مان چکی ہے، بلکہ دعویٰ سے پہلے مان لیا تھا جماعت نے، وہ پیدا ہوتا ہے 12 جنوری 1899 کو. تو اگر وہی مسلم موعود تھا، وہی ذکی غلام تھا، تو اس کے بعد، اس کی پیدائش کے بعد یہ جو 11 الہامی بشارتیں غلام کے متعلق اللہ نے مرزا غلام صاحب پر الہام فرمائی تھیں، ان کا کیا جواز تھا؟ لڑکا تو ذکی غلام تو پھر اگر وہ تھا، مسلم موعود تھا، ذکی غلام تھا، وہ تو پیدا ہو گیا تھا. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ پیدا نہیں کیا اللہ نے بطور لڑکا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. یہ اللہ کا کام ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے اس کا. اللہ نے اپنے اس فضل کی چلا ہوشیارپور میں اپنے ملک کو خبر دے دی. یہ فضل اس نے کس کو دینا تھا، اس کا مصداق اس نے کس کو بنانا تھا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا اپنا فضل ہے، وہ جس کو چاہے کرے. لوگوں کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ پیشگوئیوں حوالہ سے، اللہ کے فضلوں کے حوالہ سے لوگ اپنی تقسیم کرتے پھر، لگاتے پھر. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے.